السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ایسے پیغمبر کی کہانی جس نے بت پرستی اندھیرے میں توحید کا اجالا پھیلایا، جسے آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ بھی اسے جلا نہ سکی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، صبر، ایمان اور قربانی کی سب سے بڑی مثال۔ تو آئیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی نام ابراہیم بن آزر تھا۔ آپ کا تعلق اس زمانے کے مشہور بابل شہر سے تھا جو آج کے عراق میں موجود ہے۔ یہ شہر اپنی ترقی، عالیشان عمارتوں اور اونچے مکانوں کے لیے مشہور تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا جو مورتیاں بنانا اور انہیں بیچنے کا کام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا جہاں شرک عام بات تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ایک بہت ذہنی اور سمجھدار دماغ دیا تھا۔ آپ ہر چیز پر غور فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ پتھر کی بنی مورتیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے، انہیں کھانا کھلا رہے، کپڑے پہنا رہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوتا اور آپ کے دل میں سوال اٹھتے، یہ کیسے خدا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ قرآن سورہ مریم میں ہے۔ لیکن ان کے والد نے غصے میں آ کر انہیں ڈانٹ دیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی برائی کرو گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی طرف لانے کے لیے بہت عقل مندی والا طریقہ اپنایا۔ آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، ایک رات ایک چمکتا ستارہ دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا، میں انہیں رب نہیں مان سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر چاند کو دیکھا تو ستاروں سے بڑا تھا اور کہا، شاید یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ بولے، اگر میرا رب مجھے راہ نہ دکھائے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج نکلا جو سب سے بڑا اور چمکدار تھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی است ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا، میں ان سب سے کنارہ کرتا ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں اسی رب کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ شہر کے لوگ ایک تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو وہ بھی چپ چاپ مورتیوں کے مندر میں چلے گئے۔ آپ نے چھوٹے بڑے سبھی بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر ایک بڑا سا گدھا لٹکا دیا جو کہ ہتھوڑا تھا۔ جب لوگ لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹ چکے ہیں، تو غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کس نے کیا ہمارے معبود کے ساتھ؟ لوگوں نے کہا، ہم نے ابراہیم کو ان کی برائی کرتے سنا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہوشیاری سے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے والے بت نے کیا ہوگا، آپ اس سے پوچھئے اگر یہ بولتا ہو۔ لوگ چپ ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ان کی ضد اور اہنکار نے انہیں سچائی کو ماننے سے روک دیا۔ لوگوں نے کہا، اسے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو، اس نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پاس کے گزرتا پرندہ بھی جل جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منظر عام پر لایا گیا اور ایک بڑی مشین سے آگ میں پھینکا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مدد اللہ کی طرف سے ہے تو ہاں، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے آئے ہیں تو نہیں، اللہ مجھے کافی ہے۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی بھی کھروچ نہیں آئی۔ یہ تھا اللہ کا بڑا معجزہ اور ابراہیم علیہ السلام کی صبر اور توحید پر یقین کا انعام۔
اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت گھمنڈی اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغمبر کی خبر نمرود تک پہنچی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اسے پشچم سے نکال کے دکھا۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس کی اکڑ جواب دے گئی۔ یہ ملاقات قرآن میں سورہ البقرہ میں بھی ہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے توحید کو ماننے سے انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے باہر کا سفر شروع کیا۔ وہ پہلے شام پہنچے، پھر وہاں سے مصر اور پھر وہاں سے فلسطین، پھر مکہ۔ اسی پورے سفر کے دوران آپ جہاں بھی جاتے توحید کا پیغام دیتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ مصر پہنچے، وہاں کا بادشاہ بھی بہت ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور سارہ کی حفاظت۔ اس بادشاہ نے ان کی نیکی اور سچائی دیکھ کر حضرت سارہ کو ایک نیک عورت تحفے میں دی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے انتظار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے پیدا ہوا۔ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، اور وہ تھی بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑ دینے کا حکم۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ کو ایک ویران منظر پیاسے علاقے میں چھوڑ دیا جو آج مکہ ہے۔ اس وقت وہاں کوئی پانی نہیں تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویرانے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ مکہ اس سمے ایک ویران منظر جگہ تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ انسانی آبادی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس ستانے لگی تو وہ بہت بے چین ہو گئے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ حضرت ہاجرہ نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کو دیکھا، چاروں طرف مدد کی تلاش کی۔ پھر وہ پاس کے ایک پہاڑ پر دوڑنے لگی، صفا اور مروہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویرانوں میں چھوڑ کر لوٹ رہے تھے تو ان کا دل بہت بھاری تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر گھاٹی میں، ایک بنجر زمین میں بسایا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے۔ تو ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر اور انہیں پھلدار روزی عطا کر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام اس سونے میدان میں اکیلے رہ گئے۔ جب دودھ ختم ہو گیا اور پانی ساتھ لایا ہوا بھی ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی اور وہ تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے پہلے صفا پہاڑی پر دوڑ لگائی، پھر مروہ پہاڑی پر دوڑ لگائی، اسی طرح 7 بار دوڑی۔ ہر بار امید سے دیکھتی کہ شاید کوئی پانی دکھ جائے، کوئی قافلہ آتا دکھ جائے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ 7ویں بار دوڑ کر واپس اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، زمین سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔
پھر حضرت حاجرہ نے جلدی سے مٹی اکٹھا کر کے اس پانی کو روکنے کی کوشش کی اور بار بار کہنے لگی زم 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 زم، یعنی دھیرے دھیرے بہو۔ یہی ہے آج کا پاک زمزم پانی جو آج بھی مکہ میں بہہ رہا ہے، ہزاروں سال بعد بھی کبھی سوکھا نہیں ہوتا۔ اس معجزے کے بعد وہاں سے گزر رہے یمن کے قبیلے زرہم نے پانی دیکھا اور حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ وہ یہاں بچ سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شرط رکھی، پانی کا اختیار اللہ کا رہے گا، تم لوگ رہ سکتے ہو۔ اس طرح مکہ کی پہلی آبادی شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر عربی زبان سیکھی اور بڑے ہو کر بہادر اور نیک انسان بنے۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ لوٹے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جوان دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن تبھی انہیں خواب آتا ہے، بار بار ایک ہی خواب آتا ہے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا، جیسا آپ کو حکم ملا ہے ویسا ہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دوستو، سوچئے کیسا یقین اور اطمینان تھا ایک باپ اور بیٹے میں۔ اللہ کے حکم کے سامنے نہ کوئی آنسو نہ سوال۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ دل نہ کانپے، اور چھری چلائی۔ لیکن کیا ہوا؟ چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے ایک دمبا یعنی کہ بھیڑ بھیج دیا، اور فرمان آیا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ بھی ایک بڑی آزمائش، اور ہم نے اسے پاس کر دیا۔ اب تم اپنے بیٹے کی جگہ اس جانور کی قربانی کرو۔ قرآن سورہ صفات میں ہے یہ۔ اور یہی واقعہ ہے جسے عید الاضحیٰ مانتے ہیں، جس میں جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور یاد کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ بے مثال صبر اور اللہ سے محبت۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔